لیکن آج کچھ مہمان ایسے ہیں کہ آ جائیں اگر ان کے خدمت کرے لاگو جو جائے کہ نامے نہیں لیتے، ہفتن پڑے رہی ہیں اگر بڑھیا بڑھیا کھواوے لاگو۔ ایک مہمان ایسے رہا، ایک آدمی کے رشتہ دار مالدار رہے ہوا جائے تو بڑھیا بڑھیا کھائے پاوے رہے پاوے، 10 دن پڑا رہا تاکہ گھر آوے، 2 دن کے بعد پھر جھولا لے کے ہوئے پہنچ جائے، پھر پڑا رہا ہے۔ میاں بیوی خدمت کرت کرت آئے گے عاجز، تو ایک دن دونوں صلاح کہیں یا اللہ جب دیکھو تو یہ گھرے پڑا رہا تھے، کیسے اسے چھٹکارا ملے؟ دونوں صلاح کہیں اب کی آوے جیسے ویسے ہم تم جھگڑا کرے لگے، تو دیکھی تو ہوئی جگہ تھے چلا جائے، مشورہ ہوئی گوا۔ عادت کے مطابق وہ مہمان جھولا لے کے آوا، جیسے دروازہ پہنچا دروازہ کھٹکھٹائس، بیوی دروازہ کھولیس، بیگ لے کے اندر پہنچا، بیوی کے گلاس اٹھاوے برتن گرائے دیس، برتن کھڑبڑانے تو مردبہ ڈانٹس، بھئی ہو کچھ بولی، پھر وہ کچھ بولا، دونوں میں ہے تو میں ہولا تو میں ہو تو مار پیٹ چالو ہوئی گیا۔ جب دونوں میں مار پیٹ چالو ہوئے گئے، عورتیا روے لاگ، تو مہمان سوچیس یا اللہ ہم نہ آئے ہوئے نئی نوبت آوت، کچھ آیا لاگو کے، وہ اٹھا بیگ لے کے چل دیس۔ جیسے گھر سے باہر نکلا، وہ عورتیا پہنچی دروازہ بند کیس، اور بند کرنے کے بعد اپنے آدمی سے کہا تھا کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم تم پروگرام میں کامیاب ہو گئے، آج چھٹی مل گئی اسے۔ تو مردبہ کہا تھا ہم کتے ہوشیار ہیں، تم کا مارا بہت لیکن چوٹ نہیں لاگے دی ہے۔ تو عورتیا کہتے ہم وہ بہت ہوشیار ہیں، روئی بہت ہیں لیکن آنسو یکو نہیں ہے۔ تو باہر کھڑا رہا، کہتے گئے ہمو نہیں ہیں، دروازہ کھولو، ہاں گئے ہمو نہیں ہیں۔ بتاؤ ایسے ایسے جب مہمان مل جائیں گے تو کہاں تک آدمی مہمانی کرے گا؟ اس لیے کسی کے دروازے پر مہمان بنو تو کسی کے لیے مصیبت نہ بنو۔ اور ہم کو احساس تک نہیں۔ ایک بزرگ تھے بلخ میں جن کا نام ہے ابراہیم بن ادہم، ایک دن صبح رونے لگے، اب ایسا روئے کہ محلے کے لوگوں کو لگا کہ کوئی میت ہو گئی۔ تو ایسے موقع پر لوگ گھروں سے نکلتے ہیں، سب نکل پڑے، ابراہیم بن ادہم کے گھر میں جمع ہو گئے، اور وہ رو رہے زاروں قطار۔ لوگوں نے پوچھا ابراہیم کس کا انتقال ہو گیا؟ کون مر گیا جو آپ رو رہے ہو اتنی سسکیاں باندھ باندھ کر؟ تو ابراہیم بن ادہم کہتے میرے گھر میں کوئی نہیں مرا۔ کہا پھر کیوں رو رہے ہو؟ کہا اے لوگوں اگر آج میری اولاد مری ہوتی تو میں اس طرح نہ روتا، میری بیوی مری ہوتی تو آج میں نہ روتا، لیکن افسوس کہ آج میری نماز فجر چلی گئی، نماز فجر جانے کی وجہ سے رو رہا ہوں۔ اے لوگوں وہ بھی ہمارے تمہارے بھائی تھے، ان کے دل میں خدا کا ڈر کتنا تھا، ایک فجر چھٹی تو ایسا روئے کہ لگتا ہے کہ کوئی انتقال کر گیا، اور آج ہماری 5 نمازیں چھٹ رہی، ہمیں احساس تک نہیں۔ اللہ کی رحمت دیکھو کتنی بڑی ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں من صلی صلاۃ العشاء بالجماعت، جس نے نماز عشاء جماعت سے پڑھ لیا اور پڑھ کے سو گیا، حضور فرماتے فکانما قام نصف اللیل، تو گویا کہ اس نے آدھی رات تک عبادت کیا۔ عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ کے سو جاؤ تو آدھی رات تک عبادت کا ثواب۔ ومن صلی صلاۃ الفجر بالجماعت، اور جس نے رات بھر سو کر فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لی فکانما قام کل اللیل، تو گویا کہ اس نے پوری رات عبادت کیا۔ یہ اللہ کی رحمت دیکھو۔ اس لیے لوگوں نمازوں کی پابندی کرو، بغیر نماز کو قائم کیے ہم دیندار کبھی ہو نہیں سکتے۔ نماز کے ساتھ ساتھ لوگوں کے حقوق بھی ہمارے تمہارے ذمے ہیں، حقوق العباد اور حقوق اللہ۔ حقوق العباد میں آج ہم بڑی کمی کرتے، ہم پڑوسیوں کا حق ادا نہیں کر پاتے۔ آج پڑوسی ہم سے ناراض ہے، نکاح ہوتا، شادی ہوتی، ولیمہ ہوتا، 20 کلومیٹر سے لوگ آتے ہیں دعوت کھانے، اور پتہ چلا پڑوسی تو کہتے ہماروں کے خاندان نہیں۔ بتائیے، پڑوسی محروم اور دور دور کے آ کے کھانا کھائیں تمہارے دسترخوان پر۔ حضور فرماتے ہیں
پڑوسیوں کے بارے میں میرے اوپر اتنی وحی اتر رہی تھی کہ مجھے ڈر لگا کہ اللہ تعالیٰ ان کو وراثت میں حصہ نہ دے دے. اے لوگو، اپنے پڑوسیوں کا خیال کرو. حضور فرماتے ہیں ایک حدیث پاک میں، من کان منکم مومنا، تم میں کا جو مومن ہو، فلیکرم ضیفا، تو چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کی عزت کرے. پھر آگے فرماتے ولا یوز جارہ، اور جو مومن ہو اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے. پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے. پڑوسی کیسا بھی ہو، ہندو ہو چاہے مسلم ہو. مسلمان کی پہچان میرے نبی نے بتایا ہے کہ مومن وہی ہے جو اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ جو ہم سب کے امام ہیں، بڑے جید عالم تھے. امام اعظم ابو حنیفہ اتنے بڑے عالم تھے، اتنے بڑے عالم تھے کہ ان کے استاد ان سے ایک دن مسئلہ پوچھنے آئے تھے. استاد کیا نام تھا ان کا؟ اعمش. امام اعظم کے علم حدیث کے استاد تھے حضرت اعمش، محدث تھے بہت بڑے. لیکن ایک ہر گھر میں حالات پیدا ہوتے ہیں. ان کے استاد اعمش کی لڑائی ان کی بیوی سے ہو گئی. اعمش میاں بیوی میں تو میں کیے. محدث تھے لیکن تو میں ہو گئی. ہر گھر میں تو میں ہوتی ہے. ہم آپ کے سامنے بگلا بھگت بنے بیٹھے ہیں، لیکن ہمارے گھرے جاؤ پوچھو تب پتہ چلی کہ ہم کون میں رہن. ہر گھر میں ہوتا ہے. بولو بھائی ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے؟ سب لوگ کنوارے میں بیٹھے یار، کہا یار کچھ بولو نہ. ہانا ہے کہ ڈرات ہو کہ گھرے ڈانٹے جائیو کہ ہوا جائے مولانا سے بتایا ہے. ہر گھر میں تو میں ہوتی. محدث تھے مدینے کے حضرت اعمش، لیکن میاں بیوی میں تکرار ہوئی، تو میں بھی، تو بول چال بند ہوئی گئے. اب جب بول چال بند ہو گئے تو ایک دن نہیں بولی، 2 دن نہیں بولی، تیسرے دن نہیں بولی، اب 3 دن وہی ہوا. تو حضرت اعمش نے اپنی بیوی کو ڈرایا. بول نہیں رہی تھی تو ڈرایا، کہا سن، اگر آج اذان فجر تک نہ بولی تو تجھے طلاق ہے، طلاق ہے، طلاق. آدمی کے پاس سب سے بڑا ہتھیار آج کل یہی رہا ہے، طلاق. یہ ڈراوے خاطر بول دی کہ ابے ڈرائے جو بول دی، اور وہ کہہ رہا ہے جو جلا بھونا. سوچس کہ اب آج سے ان سے چھٹی ملی. ابھی سہارا دیکھے بیٹھے کہ اب بولے اب بولے. اوکا کا اوکا تو جان اکے چھٹکارا پاوگ رہا ہے. آدھی رات تک حضرت اعمش نے انتظار کیا اپنی بیوی کا کہ اب بول کار دے، اب بول کار دے. جب آدھی رات گزر گئی تب حضرت اعمش ڈرے کہ لگتا ہے بولے گی نہیں، اور جہاں فجر کی اذان ہوگی کہ میری طلاق پڑ جائے گی، میرے نکاح سے نکل جائے گی. اب یہ پریشان کی کریں کیا، کہہ چکے ہیں. 2-3 گھنٹہ رہ گیا ہے، ابھی فجر کی اذان ہوگی اور یہ میرے نکاح سے نکل جائے گی. تو حضرت اعمش محدث تھے، لیکن اس مسئلے کی جانکاری کے لیے اپنے شاگرد امام اعظم کے گھر گئے. امام اعظم کا دروازہ کھٹکھٹایا. امام اعظم نکلے، سلام ہوا. پوچھا حضور کیسے آنا ہوا، اتنی رات میں آپ آئے؟ تو مسئلہ بتایا. کہا بیٹا ایسا ایسا معاملہ ہو گیا، میں کہہ چکا تھا کہ اگر اذان فجر تک نہ بولی تو تجھے طلاق ہے، طلاق ہے. بیٹا میں نے ڈروانے کے لیے کہا تھا کہ بول دے، لیکن وہ بولتی ہی نہیں. آدھی رات ہو گئی ہے اور تھوڑی دیر بعد فجر کی اذان ہوگی، بیٹا میرے نکاح سے نکل جائے گی. کیا کوئی شریعت کے اندر ہے کوئی صورت کہ طلاق نہ پڑے، میرے نکاح میں رہ جائے؟ تو امام اعظم نے فرمایا یہ ایک صورت ہے. کہا کیا؟ کہا آپ نے کہا کہ اذان فجر تک نہ بولی تو تجھے طلاق ہے، طلاق ہے، طلاق ہے. کہا جی. تو امام اعظم نے فرمایا جائیے اور فجر سے 1 گھنٹہ پہلے، یعنی فجر کا وقت شروع ہونے سے 1 گھنٹہ پہلے کسی سے اذان پڑھوائیے. کہا پھر؟
کہا جب 1 گھنٹہ پہلے فجر کی، جب 1 گھنٹہ پہلے اذان ہوگی تو بیوی آپ کی سنے گی تو وہ سمجھے گی کہ فجر کی اذان ہے، اور وہ فجر کی اذان ہوگی نہیں، فجر کی اذان تو وقت شروع ہونے کے بعد ہوگی، اور وہ سمجھے گی کہ فجر کی اذان ہے، جیسے سنے گی آئے گی آپ سے مہر وغیرہ مانگے گی، کچھ نہ کچھ بولے گی، بس آپ کی قسم بھی نہیں پڑے گی اور وہ آپ کے نکاح میں باقی رہ جائے گی۔ حضرت اعمش نے سنا تو گئے، 1 گھنٹہ پہلے بتائیں نہ بیوی چکر میں جائے کہ 2 گھنٹہ پہلے شروع کرائے دی، رات میں ہی۔ اور جیسے اذان ہوئی وہ بیوی بھی انتظار کر رہی تھی، جیسے اذان ہوئی ویسے بیوی اٹھی اور آئی، اعمش سے سلام کیا اور مسکرا کے کہتی ہے کہ ہمارا آپ کا معاملہ صاف ہو گیا، اب میرا حساب کریے۔ کہا کاہے صاف ہے گا؟ کہا کاہے نہیں صاف ہوا؟ آپ نے کہا تھا اذان فجر تک نہ بولی تو تجھے طلاق ہے، طلاق ہے، طلاق ہے، اذان فجر تک نہیں بولی، اب فجر کی اذان ہو رہی ہے، طلاق تمہاری پڑ گئی، میرا معاملہ صاف کرو۔ تو حضرت اعمش بیٹھے مسکرا رہے تھے، تو کہتے ابھی اس کی کام نہ بنی، ہمارا معاملہ صاف کرو، میں چلی۔ تو حضرت اعمش کہتے کہاں طلاق پڑی؟ کہا کیوں؟ فجر کی اذان ہونے لگی۔ تو حضرت اعمش کہتے کہاں فجر کی اذان ہونے لگی؟ ابھی فجر میں تو 2 گھنٹہ باقی ہے، فجر کا وقت ہی نہیں ہوا ہے، ابھی تو رات ہے، عشاء کا وقت چل رہا ہے۔ کہا فجر کا وقت نہیں ہوا؟ جب دیکھا تو کہا ہاں ہے، تو یہ پھر کیسی اذان ہے؟ تو حضرت اعمش نے کہا ہوگی کوئی اذان، اذان تو ذکر الہی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اگر عورت درد ذہ میں مبتلا ہو، بچہ آسانی سے پیدا نہ ہوتا ہو تو اذان پڑھو، اذان کی برکت سے بچہ آسانی سے پیدا ہوگا۔ کوئی مصیبت ہو، مصیبت کے وقت اذان پڑھو، اذان کی برکت سے اللہ مصیبت کو دور کرے گا۔ امام حضرت اعمش کہتے ہوگی کوئی اذان؟ اذان تو ذکر الہی ہے، جب جس کا جی چاہے کہے۔ تو ان کی بیوی طلاق سے بچ گئی۔ اتنے بڑے امام اعظم ابو حنیفہ کہ وہ استاد مسئلہ پوچھے، لیکن ان کا پڑوسی ایک یہودی تھا، بڑا ظالم تھا۔ یہودی نبی کے زمانے میں بھی اسلام کے دشمن تھے اور آج بھی دشمن۔ حضرت اعمش کے بغل میں ایک یہودی تھا، حضرت امام اعظم کو تنگ کرتا تھا، گالی بھی دے دیتا تھا، پریشان کرتا تھا، لیکن امام اعظم کبھی اس کا جواب نہیں دیتے تھے۔ کیوں؟ نبی کے حکم پر عمل تھا، واعفو عمن ظلمک، معاف کر دو اسے جو تم پر ظلم کرے۔ امام اعظم معاف کرتے تھے۔ کچھ دنوں کے بعد ایسا بھی ٹائم آیا کہ 1 ہفتہ گزر گیا، حضرت امام اعظم نے اس یہودی کو نہیں دیکھا، تو لوگوں سے پوچھنے لگے کہ یار میرا پڑوسی یہودی نہیں دکھائی پڑ رہا ہے، 1 ہفتہ ہوا نہیں دیکھا۔ تو لوگوں نے کہا آپ کو پتہ نہیں ہے، بڑا نالائق تھا، جیل ہو گئی اسے، جیل چلا گیا۔ اے بیٹا اے چلے آ یار ادھر، جیل چلا گیا، وہ جیل گیا۔ لوگوں نے کہا ہاں۔ تو حضرت امام اعظم خوش نہیں ہوئے کہ میرا پڑوسی ستاتا تھا، جیل چلا گیا، اچھا ہوا۔ تاریخ گواہ ہے کہ امام اعظم فوراً کوفہ کے گورنر کے پاس گئے۔ گورنر نے دیکھا تو کھڑا ہو گیا، کہا حضور آپ آئے، کوئی ضرورت ہوتی بتاتے میں خود چلا آتا۔ تو امام اعظم کہتے سنو سنو، میرا ایک پڑوسی یہودی تھا، تمہارے داروغہ نے جیل میں ڈال دیا ہے، میں اپنے پڑوسی کی رہائی کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ میرے پڑوسی یہودی کو جیل سے رہا کیا جائے۔ فوراً گورنر نے روانہ جاری کیا، ایک مکتوبہ لکھ کر کے دیا امام اعظم، وہ خط لے کر کے جیل گئے، جیل کے داروغہ کو دکھایا۔ جیل کے داروغہ نے دیکھا تو یہودی کو جیل سے نکالا اور کہا جا تجھے رہا کیا جا رہا ہے، تیرے رہائی کا پروانہ مسلمانوں کے امام اعظم لے کے آئے ہیں۔ جب یہودی نے سنا تب رویا، کہا افسوس، 1 ہفتہ سے میں جیل میں ہوں، میرا کوئی بھائی میری رہائی کے لیے نہیں آیا، میرا کوئی دوست نہیں آیا، میرا کوئی رشتہ دار نہیں آیا، آئے میرے رہائی کے لیے تو مسلمانوں کی امام اعظم ہے جن کو میں زندگی بھر ستاتا رہا۔ رو کے کہتا ہے خدا کی قسم آج مجھے معلوم ہو گیا کہ ایمان
اسلام سچا مذہب ہے اور اسلام کے ماننے والے بڑے رحم دل ہوتے ہیں، فوراً اس یہودی نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کلمہ پڑھ کر کے وہ یہودی مسلمان ہو گیا۔ تو اے لوگوں، مسلمان وہ ہے جو اپنے پڑوسیوں کو تکلیف نہ دے، کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ مسلمان وہ ہے جو اپنے مہمان کی عزت کرے، مہمانوں کی عزت کرو، مہمان آئے تو محبت سے بولو، اس کے پاس بیٹھو، ٹائم دو، تاکہ وہ جانے کہ میرے آنے سے گھر والا خوش ہے، اسے کام دھام نہ کرواؤ، مہمان کی عزت کرو۔ لیکن آج کچھ مہمان ایسے ہیں کہ آ جائیں اگر ان کے خدمت کرے لاگو جو جائے کہ نام نہیں لیتے، ہفتن پڑے رہی ہیں اگر بڑھیا بڑھیا کھواوے لاگو۔ ایک مہمان ایسے رہا، ایک آدمی کے رشتہ دار مالدار رہے ہوا جائے تو بڑھیا بڑھیا کھائے پاوے رہے پاوے، 10 دن پڑا رہا ہے تاکہ گھر آوے، 2 دن کے بعد پھر جھولا لے کے ہوئے پہنچ جائے، پھر پڑا رہا ہے، میاں بیوی خدمت کرت کرت آئے گے عاجز۔ تو ایک دن دونوں صلاح کہیں یا اللہ جب دیکھو تو یہ گھرے پڑا رہا تھے، کیسے اسے چھٹکارا ملے؟ دونوں صلاح کہیں اب کی آوے جیسے ویسے ہم تم جھگڑا کرے لگے، تو دیکھی تو ہوئی سکت ہے چلا جائے، مشورہ ہوئی گوا۔ عادت کے مطابق وہ مہمان جھولا لے کے آوا، جیسے دروازہ پہنچا دروازہ کھٹکھٹائس، بیوی دروازہ کھولس، بیگ لے کے اندر پہنچا، بیوی کے گلاس اٹھاوے برتن گرائے دیس، برتن کھڑبڑانے تو مردبہ ڈانٹس، بھئی ہو کچھ بولی، پھر وہ کچھ بولا، دونوں میں ہے تو میں ہولا تو میں ہو تو مار پیٹ چالو ہوئی گئی۔ جب دونوں میں مار پیٹ چالو ہوئی گئے، عورتیاں رووے لاگ، تو مہمان سوچیس یا اللہ ہم نہ آئے ہوئے نئی نوبت آوت، کچھ آیا لاگو کے، وہ اٹھا بیگ لے کے چل دیس۔ جیسے گھر سے باہر نکلا، وہ عورتیاں پہنچی، دروازہ بند کیس، اور بند کرنے کے بعد اپنے آدمی سے کہا تھا کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم تم پروگرام میں کامیاب ہو گئے، آج چھٹی مل گئی اسے۔ تو مردوہ کہا تھا ہم کتے ہوشیار ہیں، تم کا مارا بہت لیکن چوٹ نہیں لاگے دی ہے۔ تو عورتیہ کہتے ہم بہت ہوشیار ہیں، روئی بہت ہیں لیکن آنسو یکو نہیں ہے۔ تو باہر کھڑا رہا، کہتے گئے ہموں نہیں ہیں، دروازہ کھولو، ہاں گئے ہموں نہیں ہیں۔ بتاؤ ایسے ایسے جب مہمان مل جائیں گے تو کہاں تک آدمی مہمانی کرے گا؟ اس لیے کسی کے دروازے پر مہمان بنو تو کسی کے لیے مصیبت نہ بنو، ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھو۔ اے لوگوں، ایک بات اور سن لو، 2 باتیں کر کے میں تقریر اپنی 10 منٹ میں سمیٹ رہا ہوں۔ دیکھیے، پڑوسیوں کے ساتھ عزت سلوک کرو۔ آواز اس دور میں بڑا پرفتن دور ہے۔ آج ہم پیسہ والے ہو جاتے تو مولانا صاحب پر خرچ کریں گے، نیتا پر خرچ کریں گے، پیر صاحب پر خرچ کریں گے، لیکن ماں باپ کی طرف توجہ نہیں دیں گے۔ کیا پیر کو راضی کر کے، مولانا کو راضی کر کے خدا کو راضی کر لو گے ماں باپ کو چھوڑ کے؟ کبھی نہیں۔ اعلیٰ حضرت مرید ہیں مارہرہ سے۔ کہاں سے مرید ہیں؟ مارہرہ کے گدی نشین حضور سید نجیب حیدر حسن میاں عرس قاسمی میں ایک دن اعلان کر رہے تھے کہ اے میرے مریدو، تم لاکھوں کی تعداد میں مارہرہ آئے ہو اس لیے کہ میرا پیر تم کو بخشوا لے گا۔ کہتے ہیں خدا کی قسم، جب تک تمہارے ماں باپ تم سے راضی نہیں ہوں گے تمہارا پیر تمہارے کام نہیں آ پائے گا۔ پہلے ماں باپ کو راضی کرو پھر پیر کو راضی کرو۔ ماں باپ پہلے ہیں، پیر صاحب بعد میں۔ اسی لیے حدیث پاک میں عن حکیم ابن معاویۃ القشیری قال سألنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حکیم بن معاویہ قشیری سے روایت ہے، کہتے میں نے اللہ کے رسول سے سوال کیا، من احق بحسن صحابتی، اے اللہ کے رسول میں سب سے زیادہ احسان کس پر کروں؟ میرے احسان کا مستحق کون ہے؟ فقال رسول اللہ امک، تو سرکار نے فرمایا تیری ماں ہے۔ قلت ثم من، میں نے کہا پھر کون؟ تو سرکار نے فرمایا امک، تیری ماں ہے۔ قلت ثم من، میں نے کہا پھر کون؟ تیسری مرتبہ حضور پھر فرماتے امک، تیری ماں ہے۔
قلت ثم من، چوتھی مرتبہ میں نے پوچھا اللہ کے رسول پھر کون میرے احسان کا مستحق ہے؟ تو سرکار نے چوتھی مرتبہ فرمایا ابو کا، تیرا باپ ہے۔ اس کے بعد صحابی خاموش ہو گئے، نبی بھی خاموش ہو گئے۔ پتہ چلا اللہ دولت دے تو سب سے زیادہ احسان ماں پر کرو۔ 3 مرتبہ میرے پیغمبر نے فرمایا ماں پر کرو، ماں پر کرو، ماں پر کرو۔ 1 مرتبہ باپ کے بارے میں بھی فرمایا۔ کیوں؟ ماں کے 3 حقوق ہیں، ماں کے احسان 3، باپ کا احسان 1۔ ماں کا پہلا احسان یہ ہے کہ اپنی اولاد کو 9 مہینہ تک اپنے پیٹ میں رکھتی ہے۔ دوسرا احسان یہ ہے کہ اپنے سینے کا دودھ 2 سال تک اپنی اولاد کو مفت میں پلاتی ہے۔ اور تیسرا احسان یہ ہے کہ بچے کی وہ پرورش کرتی، نہلاتی دھلاتی، کھانا کھلاتی۔ 3 احسان ماں، اس لیے حضور نے 3 مرتبہ فرمایا۔ اور باپ کا احسان 1 ہے کہ وہ باپ بھی اپنے بچے کی پرورش کرتے ہیں، کما کما کے کھلاتے ہیں، پالتے ہیں۔ لیکن ایک احسان میں یہ بھی بپا پیچھے ہے۔ دیکھا جاتا ہے سویرے تو چلے جائیں کام کرے، دکان پر رہی ہیں، اور شام کے آئی ہیں تو بڑی محبت سے لڑکے وگلے ہیں تاکہ ہلو کری ہیں، اور جہاں لڑکوا کے ناک بل سے نکری بکہلے پکڑی کرے لے کے جاؤ باہر اٹھاؤ۔ لیکن ایسے ماحول میں بھی پیاری ماں آتی ہے، اپنی اولاد کو سینے میں چپکا کر کے اپنے دوپٹہ سے بچے کی ناک کو صاف کرتی ہے۔ اسی لیے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے مدینہ منورہ سے مجاہدین اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلے۔ حضرت جابر کہتے ہیں جیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں حضور کے پاس گیا وقلت، اور میں نے کہا استشیرک ان اغدو یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں اجازت لینے آیا ہوں کہ اللہ کی راہ میں بھی جہاد کروں، اجازت دے دو میں بھی جاؤں۔ فقال رسول اللہ هل امک حیہ، اے جابر یہ بتاؤ کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ قلت نعم، میں نے کہا ہاں۔ فقال رسول اللہ ارجع الیہ، تو سرکار نے فرمایا ماں کے پاس واپس چلے جاؤ، وَأَلْزِمْهَا، اور اس کا دامن مضبوطی سے تھام لو، فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ رِجْلِهَا، اس لیے کہ جنت تمہاری اس کے پیر کے نیچے ہے۔ میدان جنگ میں جا کر شہادت لے کے جنت کی تمنا نہ کرو، جاؤ ماں کی خدمت کرو، تمہاری جنت تو ماں کے قدموں کے نیچے رکھی ہے۔ اس لیے لوگوں اللہ دولت دے تو ماں پر خرچ کرو، باپ پر خرچ کرو، بعد میں اللہ دولت دے تو اور جس پر دینا چاہو دو، پیر کو دو، فقیر کو دو، لیکن سب سے پہلے ماں باپ کو راضی کرو، کیونکہ حدیث پاک میں آیا رضا الرب فی رضا الوالدین، تمہارے رب کی رضا ماں باپ کی رضا میں ہے، ماں باپ راضی تو خدا راضی۔ اس لیے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ پیر کا درجہ بعد میں، ماں باپ کو اللہ نے قرآن میں 17 مرتبہ فرمایا، جگہ جگہ، 1 بار نہیں، 2 بار نہیں، کئی جگہ آیا، کہیں بر الوالدین کا لفظ آتا ہے، کبھی بالوالدین احسانہ کا لفظ آتا ہے کہ اے لوگوں ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو، ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، 17 مرتبہ فرمایا، لیکن ہم توجہ نہیں کرتے۔ اور پیر صاحب کے بارے میں یکو تو کہوں نہیں آوا، پیر صاحب کے بارے میں صاف صاف کہوں نہیں آوا کہ ان کی خدمت کرو،